الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تحزن ان اللہ معنا صدق اللہ العظیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحسن والحسین شباب اہل الجنہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم محفل صدر، معزز جج صاحبان، قابل احترام اساتذہ اکرام، میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مجھے جس عظیم ہستی کے بارے میں چند گزارشات پیش کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے وہ صرف ایک فرد نہیں بلکہ صبر، حلم، تقوی، شرافت اور امت مسلمہ کے اتحاد کی ایک زندہ مثال ہے۔ وہ نواسہ رسول ہے، جگر گوشہ بطول ہے، شیر خدا کے لخت جگر حضرت سیدنا حسن بن علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ عزیزان من، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ ذرا غور کیجئے، یہ الفاظ کسی عام انسان کے نہیں بلکہ یہ الفاظ رحمت للعالمین کے ہیں کہ جن کی زبان اطہر سے نکلنے والے یہ الفاظ، یہ جملے حق اور سچ ہیں۔ جب حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت مدینہ منورہ میں ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود آپ کا نام رکھتے ہیں، خود آپ کے کان میں اذان دیتے ہیں اور خود آپ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتے ہیں تو حضرت حسن آپ کی پشت پر بیٹھ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ طویل کرتے ہیں تاکہ نواسہ رسول دل بھر کر کھیل لے۔ یہ صرف محبت نہیں بلکہ امت کو پیغام تھا کہ حضرت حسن کا مقام کتنا بلند ہے۔ سامعین محترم، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ شکل و صورت، اخلاق و عادات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے۔ صحابہ اکرام فرمایا کرتے تھے کہ جب ہم حضرت حسن کو دیکھتے تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آ جاتی تھی، لیکن سامعین اکرام، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت صرف حسب یا شکل و صورت نہیں بلکہ اصل عظمت ان کے کردار، صبر اور قربان میں ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ واحد خلیفہ ہیں جنہوں نے خلافت کو چھوڑ کر امت مسلمہ کا خون بہنے سے بچایا۔ آپ جب خلیفہ بنے تو حالات بہت نازک تھے، مسلمانوں کے درمیان اختلاف بڑھ چکا تھا، جنگ کا خطرہ منڈرا رہا تھا۔ اس موقع پر بھی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے اس اقتدار پر قائم رہ سکتے تھے، لیکن آپ نے فرمایا مجھے حکومت نہیں، امت محمدیہ کی سلامتی عزیز ہے۔ پھر حضرت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں خلافت سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں خلافت سے دستبرداری اختیار کی۔ تاریخ اسے عام الجماع کہتی ہے، یعنی اتحاد کا سال۔ یہ فیصلہ تاریخ اسلام کی سب سے بڑی قربانیوں میں شمار ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی اس کی خبر دے گئے تھے کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے جو مسلمانوں کے درمیان دو بڑے گروہ میں صلح فرمائے گا۔ یہ حدیث حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے بڑی دلیل تھی۔ سامعین محترم، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ انتہائی
انتہائی ثقافتی، رحیم اور رحم دل تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی اپنی زندگی میں اللہ کی راہ میں کافی مال خرچ کر دیا، وہ دشمن بھی آپ کے اخلاق کے معترف تھے۔ آخر کار زہر دے کر اس عظیم ہستی کو شہید کر دیا۔ لیکن یاد رکھیے، شہادت جسم کو ختم کرتی ہے لیکن کردار کو نہیں۔ حضرت آج بھی حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ صبر، حلم اور اتحاد کی علامت ہے۔ آخر میں یہ کہوں گا، اگر ہمیں امت کو جوڑنا ہے، اگر ہمیں اختلاف ختم کرنا ہے تو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے نقش قدم پر چلے۔ اللہ ہمیں حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے کردار کو اپنانے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں بس اتنا ہی کہوں گا، آپ کی ہے محبت روح ایمان، آپ کی ہے محبت بھی روح ایمان، آپ کی ہے محبت بھی روح ایمان، وارث دین و جنت حسن مجتبی، جن کی شکل و صورت بھی نانا جیسی، جن کی شکل و صورت بھی نانا جیسی، رشک حسن و جباہت حسن و مجتبی، وما علینا الا البلاغ۔